بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر احرت۔ آج ہم اپنی ترجمہ تفسیر کلاس کی جو سیریز ہے اس کی سیکنڈ جو کلاس ہے اس میں ہم تسمیہ کو جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تفسیر، شان نزول، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے جو ترجمہ تفسیر کی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ایک لیکچر ہمارا گزر چکا ہے جو کہ تعوذ کی تفسیر پہ تھا۔ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے دو کلمات پڑھنے ہوتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ، ان کی تفسیر کو ڈیٹیل سے سمجھ لیا جائے۔ تعوذ کا لیکچر ہم نے کل دیا تھا، وہ ہماری چینل پہ جو ہے وہ پریویس ویڈیو موجود ہے۔ نیکسٹ ویڈیو ہم تسمیہ پہ کرنے لگے ہیں۔ تو تسمیہ بیسیکلی کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس کا ویسے ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ کے جو سٹارٹ میں بے آتی ہے نا، بسم کی بے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی ورب لگاتے ہیں نا، کہ انگلش میں ورب ہم یوز کرتے ہیں از آر ایم، سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یا دو جو ہیں وہ حروف ہوتے ہیں ان کو ملانے کے لیے جو چیز ہم یوز کرتے ہیں۔ بے کا کردار اس تسمیہ میں یہ ہے، یعنی جیسے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ اللہ کے نام، کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے کہنا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام شروع کرنے لگی ہوں۔ الرحمن، اس کا مطلب ہے کہ جو بہت مہربان ہے۔ الرحمن کے سٹارٹ میں جو الف اور لام آتی ہے نا، الرحمن، اس کے سٹارٹ میں جو الف اور لام ہے، اس کا مقصد ہے کہ الف اور لام لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس لفظ کو جو ہے وہ پرومیننٹ کر رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں۔ جیسے اس میں نکرہ ہوتی ہے نا اردو کی گرامر میں، اسی طرح عربک کی گرامر میں جو الف اور لام کسی لفظ کے سٹارٹ پہ لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو خاص کر کے جو ہے کسی خاص چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہوتے ہیں اس میں اردو کی گرامر میں۔ اسم نکرہ جو ہے وہ عام چیز کو، کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن جو اسم معرفہ ہے وہ خاص چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ عربک کی گرامر میں الف لام کا کردار یہ ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تعوذ میں ہم برے عقائد، برے اعمال سے پرہیز کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم بسم اللہ میں یہ جو تسمیہ ہوتی ہے اس میں ہم عمل صالح ہوتے ہیں، نیک عمل ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ کے لیے، ان کی طرف رجوع کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس کے نام سے یہ کام شروع کرنے لگے ہیں جو کہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جس سے ہمارے کام جو ہیں وہ سارے آسان ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ شریف کے جو ہیں وہ 2-3 اور نام بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے اختصارہ، دوسرا ہے تسمیہ جو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا سٹارٹ میں۔ ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہوگا، تسمیہ کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفصیل۔ اور تیسرا نام ہے بسم اللہ شریف۔ اور اس کی جو ہے وہ شان نزول وہ مختلف انبیاء کے دور میں یہ جو ہے نازل ہوتی رہی ہے، اور پھر ان انبیاء سے یہ لے بھی لی گئی ہے، بسم اللہ نازل کر کے لے بھی لی گئی ہے، اور اینڈ پہ جو خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان پر یہ نازل کی گئی، اور یہ ایز ایک گفٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو شان نزول ہے ادوار انبیاء میں، جو اس کا شان نزول ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، جس وقت انہوں نے بسم اللہ کے فوائد دیکھے تو کہا کہ جب تک یہ کلام میری اولاد کے پاس رہا تب تک ان پر کوئی آسمانی یا زمینی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو جب ان کو یہ گفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمات جب ان کی امت کو ملے تو انہوں نے کہا کہ جب تک میری اولاد کے پاس اور میری امت کے پاس یہ کلمات رہیں گے تب تک ان پر کوئی زمینی یا آسمانی مصیبت نہیں آئے گی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس بسم اللہ کو پڑھ لیں گے تو ان کا وہ کام جو ہے وہ اچھا اور نیک ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب بری حرکتیں نظر آئیں، یعنی ان کے بعد جو
نبی آئے ان سے پہلے تک کی جو امت تھی، ان کی جو اولاد تھی، ان میں جب بری حرکتیں نظر آنا شروع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو فیض ہے وہ لے لیا بسم اللہ کا۔ اسی طرح جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ان پر نازل ہوئی یہ بسم اللہ، تو حتیٰ کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ میں جانے کے باوجود محفوظ رہے۔ تو یہ کس کی کرامات تھی؟ یہ بسم اللہ جو ہے اس کی کرامات تھی، یہ تسمیہ کی کرامات تھی کہ آپ کو آگ نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ آگ سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جب آپ نے وہ اپنی پروٹیکشن ایک بنا لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان پر جب یہ تسمیہ نازل ہوئی تو اس کی طاقت سے جو آپ علیہ السلام میں شامل حال تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو فرعون اور جادوگروں پر جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوا۔ جب وہ سارا کرتب دکھانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو، جب سارے جادوگر اکٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے سانپ انہوں نے نکالے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا اژدھا جو ہے وہ، اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ مارا تو وہ اژدھا بن گیا تھا، یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا تھا۔ تو یہ بھی بسم اللہ کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا اور ان کو اس کی برکت سے یہ فیض حاصل ہوا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ فتنے کا شکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت کو ان سے جو ہے وہ لے لیا۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان پر نازل ہوئی تو ان پر باقاعدہ یہ اعلان ہوا کہ ایک ایک کر کے لوگوں کو جمع کیا جائے، اور ان میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ یہ بسم اللہ ان پر نازل ہوئی تھی، اور اہل علم جو تھے جن کو اس کی جو فضیلت ہے وہ معلوم تھی وہ سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ سن کر اس کی فضیلت اور ان کلمات کو اپنے اوپر نازل ہوتا دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد جب دو جہاں کے مالک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے ایک یہودی عورت نے، یعنی یہودی اور اس کی بیٹی نے جو جادو کیا تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس سے جو ہے وہ نازل کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں صورتوں میں کیسے فرق کیا جائے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ خواہش لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، آ گیا ہے وہ وقت کہ میں اپنے محبوب کو کسی تحفے سے نوازوں، عظیم تحفے سے نوازوں۔ چنانچہ حکم ہوا کہ 70,000 فرشتوں کا جلوس تیار کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب روئے زمین پر یہ تحفہ لے کر آئے، ساتھ کہتے جا رہے تھے تاریکو تاریکو، یعنی راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، دور ہو جاؤ۔ یہ اعلان ہوا، وجہ یہ تھی کہ بسم اللہ شریف کا جو ہے وہ خزانہ زمین کی طرف جا رہا تھا، یعنی زمین کے لوگوں سے یا پھر اس کی چیزوں کو پیچھے کر کے تو اس خوبصورت تحفے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جا رہا تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحفہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ بسم اللہ ہر خطبے سے پہلے، ہر نماز، ہر عبادت سے پہلے پڑھو، قرآن شریف کی ہر سورت سے پہلے پڑھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ تاکید کی تھی۔ تو بسم اللہ جو ہے وہ آپ نے کھانا پینا، لباس پہننا، سواری یا اس طرح کا کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے جو یہ تسمیہ ہے یہ لازمی پڑھنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اب دیکھتے ہیں نیکسٹ بسم اللہ کی جو فضیلت ہے۔ بسم اللہ کو قرآن پاک کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو، جیسے سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا گیا، اسی طرح بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کہا گیا ہے، اور اس کی جو ہے فضیلت وہ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں بسم اللہ شریف کو قرآن اور جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ اس کی ایک روایت میں ہے کہ اسے جنت کا ٹکڑا بھی کہا گیا ہے۔ تسمیہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا صرف ایک حصہ ہمیں دنیا میں ملا ہے، اور جو 99% رحمت ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گی، یعنی ٹوٹل جو 100% رحمت ہے اس میں سے 1% جو بھی ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے، جو اچھے لوگوں میں نظر آتی ہے، اچھے کام جو لوگ کرتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کیسا، کیا ہم دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، کیا ہم سب پر مہربانی کرتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مطلب کہ آپ اپنے اللہ کا دیکھ لیں، ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ بڑے مہربان، بڑے رحم کرنے والے ہیں، تو یہ ان کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو ہمیں دنیا میں ملا ہے۔ تو کیا ہم اس کو اپنے آپ پر اپلائی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ اپنی عادات کو اس طرح کر لیں، اپنے ڈیلی روٹین پہ جو ہے وہ مہربانی کریں، شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، رحم کریں دوسروں پر۔
تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور جو اس کو ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو قرآن کو سمجھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کو بھلا دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو موقع مل رہا ہے ترجمہ تفسیر پڑھنے کا، صرف ترجمہ سمجھنے کا، تفسیر سمجھنے کا، کسی بھی ذریعے سے آپ خود پڑھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں، تو یہ آپ بڑا خوش نصیب سمجھیں خود کو کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سمجھیں جو آپ کے لیے صحیح ہیں، ان کو سمجھیں، جو غلط ہے ان سے رک جائیں۔ آپ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ کا رحم بھی یہی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے جو ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں جو ہے بڑھا دی جاتی ہیں، اور گناہ کریں تو اس کا ایک گناہ ہی لکھا رہتا ہے، اور اگر توبہ کر لیں، مطلب آپ نے گناہ کر لیا، آپ سچے دل سے توبہ کریں تو وہ گناہ معاف بھی ہو جائے گا، آپ کے اس گناہ کے بدلے میں وہاں پہ نیکی لکھ دی جائے گی۔ اللہ کے رحم سے جو ہے وہ امیدیں زندہ ہو جاتی ہیں، انسان کی برین واشنگ ہوتی ہے، گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ کرتے رہے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ توبہ کریں اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے آئیں۔ جیسے صفات اللہ تعالیٰ میں ہے نا، رحم کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، رحم کریں اور جو ہے مہربانیاں کریں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں اپنے گناہوں کی، گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے کہ روز محشر جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوگا، بہت پریشان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے چھوڑے گی نہیں، جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کروا کے ان کو نیکیوں میں بدل دے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اسی طرح کیا ہم لوگوں کی جو ہمارا کہیں پہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں تو ہم انہیں معاف کر دیں، اس میں ہمارا کیا جائے گا؟ جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہم ان کو اپنے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں نا، کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، لوگوں پہ جو ہے وہ مہربانی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، تو اسی طرح ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ قرآن کی محفل تو ایسی ہے کہ بغیر نیت کے جو ہے وہ کسی اور کام سے آنے والا بھی وہاں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ قرآن پاک کے لیکچر کو جسٹ سن ہی رہے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک نیکی ہے۔ آپ خود اس کو پڑھ نہیں رہے، آپ اس کو جو ہے وہ پڑھا نہیں رہے، لیکن آپ جسٹ سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے نیکیاں ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیکسٹ لیکچر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی پہلی کچھ آیات جو ہیں ان کی تفسیر کو دیکھیں گے، پہلے لفظی ترجمہ اور ساتھ میں اس کی تفسیر بھی۔ تو آپ اگر قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل کی اسکرین پر آ جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمیں بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔